صحیح البخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کر دیا، اور کہتے ہیں کہ اس جادو کے لیے مکہ والوں نے یہودیوں کو اکسایا تھا اور ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا تھا، تو یہودیوں نے جادو کیا۔ لبید بن عصم اور اس کی بیٹیوں نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا۔ اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس معاملے کو واضح فرما کے قیامت تک کے لیے امت کو ایک سبق دے دیا کہ جادو اس کی حقیقت موجود ہے، یہ کسی پر بھی اثر کر سکتا ہے، لیکن کیسے؟ صرف اللہ کے حکم سے، جس کے بارے میں اللہ چاہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادوگر کسی کو اپنی منشا اور مرضی سے نقصان نہیں پہنچا سکتے، صرف اللہ کی مرضی سے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ عقیدہ واضح رکھ لیں کہ کوئی جادوگر ڈائریکٹ کسی کو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، جس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کی مشیت کے تابع ہو کے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دو صورتیں نازل فرما کے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے امت کو ایک سبق دے دیا کہ دیکھو، اگر تم میں سے بھی کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اس جادو کا علاج میں تمہیں ان دو صورتوں کے اندر دے رہا ہوں۔ یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں پڑھو، پھونکو، اللہ اس اپنی رحمت سے اس تمام طرح کے جادو کو اور جادو کرنے والے کو دونوں کو خواب اور خسر، ذلیل اور رسوا کر دے گا اور گھاٹے والا بنا دے گا۔ اما یہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جادو جو ایک کنویں کے اندر رکھا گیا تھا وہ وہاں سے نکلوایا، حضرت علی جا کے لے کے آئے رضی اللہ عنہ۔ اما یہ عائشہ فرماتی ہیں وہ ایک پتلا تھا اور آپ کے بالوں کی مینڈیاں بنائی گئی تھی، اس میں 11 گریں لگائی گئی تھیں۔ میں ایک دفعہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتی، ایک سیٹ پورا پڑھتی، دونوں صورتوں کا پھونک مارتی تو اللہ کے حکم سے وہ ایک بالوں کی مینڈی کھل جاتی اور ایک سوئی میں پتلے سے اللہ کا نام لے کے نکال دیتی، یہاں تک کہ میں نے 11 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھی، وہ 11 کی 11 گریں کھل گئیں، وہ پتلا جس کے اندر جو اللہ کے رسول کا پتلا بنا کے اس کے اندر وہ سوئیاں 11 سوئیاں چبوئی گئی تھیں، وہ 11 کی 11 سوئیاں بھی باہر آ گئیں اور اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا یاب کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ صورتیں جادو کا بہترین علاج ہیں، اس سے بہترین علاج دنیا میں جادو کا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایمان کے سوداگر جو عاملوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کروائیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نسخہ بتایا جادو کے علاج کا، اسے حفظ جان بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل هو اعوذ برب الناس قل هو اللہ، یہ 3 صورتیں اللہ کے رسول کی سنت تھی، پڑھیں، صبح و شام پڑھیں۔ اگر ہو سکے دن میں 11 دفعہ ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے جسم پر پھونک لیں، اللہ رب العالمین آپ کو ہر طرح کے جادو سے محفوظ فرما دیں گے، نظر بد سے محفوظ فرما دیں گے، حسد سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور آخر میں اللہ رب عالمین نے فرمایا من الجنت والناس، لوگوں یاد رکھو شیطان کبھی انسانوں میں بھی جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی انسانوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ صورتیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہماری ہر طرح کے شر سے اور ہر طرح کی چیز سے حفاظت کرتی ہیں۔